اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ دعوی معاکسہ وقد تخطر للذہن دعوی ثانیہ معاکسہ وہی ان ما اوضعہ الشیخ الصدوق والطوسی فی کتبہم لیس حجۃ باعتبار ان طرق المذکورہ فی المشیخہ ہی طرق الی اصحاب الکتب وبکلمۃ اخرى الى ان الاصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشیخ الطوسی والصدوق التي ينقل عنها الاحادیث فی کتابه۔ بات جو ہے وہ ہماری اس سے پہلے چل رہی تھی اس حوالے سے کہ جو کچھ اخباریوں کا جو دعویٰ تھا کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے سب کے سب صحیح ہے نا، اسی کو جو ہے وہ رد کر رہے تھے۔ آج اسی دعوے کے بالکل برعکس ایک دعویٰ ہے۔ جس طریقے سے وہاں یہ دعویٰ تھا کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ سب صحیح ہے، یہاں یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، جو کچھ شیخ صدوق نے اور شیخ طوسی نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں وہ سب کے سب جو کیا حجت نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی حجت نہیں، یعنی وہی یعنی کہ اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ شیخ طوسی ہوں یا شیخ صدوق ہوں جو سلسلہ مشائخ کا اپنا ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلے سے جو اصل کتاب تک پہنچتے ہیں، ہے نا، جو اصول اربعہ جس سے انہوں نے لیا ہے، تو کہہ رہے کہ وہ جو ذکر کرتے ہیں سلسلے کو، تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اصل کتاب کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود اس کتاب کا سلسلہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اس کتاب سے یعنی یہاں تک کہ اس سلسلے یہاں تک کہ فلاں سے ہم نے اس کتاب کو نقل کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کو اس نسخے کے حوالے سے نقل نہیں کرتے جو نسخہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اصل کتاب تو صحیح ہے، اس کی سند جو ثابت ہو رہی ہے، لیکن وہ جو نسخہ ان کے پاس موجود ہے وہ نسخہ واقعی اصل کتاب سے ہے، وہ حجت ہے یا نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے اس سلسلے کو ذکر ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ نسخہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے؟ یعنی جب وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے سب سے دروازہ بند کر دیے، وہ مولدے کی آواز آ رہی ہے۔ جی کیا سمجھے آپ اس بات؟ ہم یہ سمجھیں کہ جیسے شیخ طوسی ہے، شیخ صدوق ہے، اگر وہ کسی چیز کو لیتے ہیں، کسی نسخے سے کسی چیز کو لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس کا ذکر کر رہے ہیں تبھی تو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اصل کتاب ہے ہے نا، جو کچھ کتابیں امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں مشہور تھیں، جی ہے نا، یا امام معصومین کے جو اصحاب تھے ان کی کتابیں، تو جو خود اصل کتاب ہے اس کے طریقے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کتاب فلاں 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 سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نسخہ جو ہے یہ وہی والا نسخہ ہے کہ جو اس طرح تک پہنچا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ ان کے اوپر اشکال ہے شیخ صدوق اور شیخ طوسی کے اوپر، جب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح ہم تک پہنچا ہے، ہاں، تو مطلب اس سلسلے کو ذکر کر رہے ہیں، اس کو ہم صحیح مان رہے ہیں، نہیں مان رہے، اس نسخے کو صحیح نہیں مان رہے، کہہ رہے کہ یہ تو ثابت ہے۔ مثال طور پر صاحب کفایہ نے اس کتاب کو 200 سال پہلے لکھی ہے، جی ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیسے پتہ چلی؟ کہا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، وہ ان کے درس میں حاصل تھے، وہ ان کے استاد ہیں، وہ ان کے شاگرد، اس طریقے سے یہ سلسلہ ہم تک اب تک پہنچا ہے، واضح شاید۔ لیکن رہی بات یہ کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو صاحب کفایہ کی کتاب ہے، کہ یہ اس کی حجت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت ہے کہ صاحب کفایہ نے کفایہ لکھی ہے، مگر یہ جو میرے پاس ابھی موجود ہے یہی انہوں نے لکھی، یہی نسخہ ہے، کہ اس حوالے سے ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ جو سلسلہ وہ نقل کر رہے ہیں، اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں کتاب فلاں صحابی کی ہے کہ جو زمانے پیغمبر، جو مطلب معصومین کے زمانے میں معصومین کے خاص میں سے تھے۔ لیکن رہی بات یہ کہ یہ وہی نسخہ ہے جنہوں نے نقل کیا ہے، کہ یہ ہمیں اس کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ حجت ہمارے لیے۔ یہ تو ہماری بحث میں گزرا بھی ہے، ہاں، شیخ باقر روانی نے بھی یہی کہا۔ جی کیا کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتب اربعہ میں سب کچھ غلط نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ سب کچھ صحیح ہے، کیونکہ وہاں سے اب تک جو ہم تک کتاب پہنچی ہو سکتا ہے اس میں تحریف ہو گئی۔ نہیں، کتب اربعہ میں تو یہ بات انہوں نے نہیں ذکر کی، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے بارے میں، تفسیر قمی کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ تفسیر قمی یعنی علی ابن ابراہیم کی ایک تفسیر ہے، یہ یقین میں سے ہے، یہ مسلمات میں سے، مگر یہ جو نسخہ موجود ہے، یہ جو کتاب ابھی رائج ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ یہ
واضح انشاءاللہ. تو یہ احسن تم بہت اچھی مثال دی، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اصل کتاب فلاں امام کے ساتھی کی ہے، یہ تو معلوم ہے چونکہ اس سلسلہ انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ وہی کتاب ہے کہ یہ نہیں معلوم، یہ اس کی حجت نہیں ثابت ہو رہی ہے، اس لیے یہ جو نسخہ ان کے رائج ہے کہ وہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، اس طریقے سے صاحب ان کی شیخ طوسی اور شیخ صدوق کی جو کتابیں ہیں ہے نا، جو نسخے ہیں ان کی حجت جو ہے ثابت نہیں ہوگی. حالانکہ اس کو قبول نہیں کریں گے، 4-5 دلیلوں سے اس کو رد کیا ہے. دیکھیے وقد تخطر للذہن دعوی ثانیہ معاکسہ، ایک بالکل پہلے والے کے عکس جو ہے وہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے یہ دعویٰ جو ہے کیا ہے وہ خطور کرے آئے. وہ کیا، وہی انما اودہ شیخ صدوق و طوسی فی کتبہم لیس حجت، کہ جو کچھ شیخ طوسی اور شیخ صدوق نے کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ سب حجت نہیں ہے. یہ دعویٰ کیسے؟ بے اعتبار اسی طریقے سے، اس اعتبار سے کہ ان طرق المذکورہ فی المشیخہ ہی طرق الی اصحاب الکتب، ٹھیک ہے، کہ جو مشیخہ کا سلسلہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ مشیخہ کا سلسلہ انہوں نے ذکر کیا کس چیز کے لیے؟ اصحاب کتاب تک پہنچنے کا، کہ میں نے فلاں سے ہی سنا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے، یہاں تک کہ اپنے ذکر پہنچ گیا. وہ بھی کلمۃ اخری، ایک اور مطلب زبان دیگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الی اصل الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی اصل کتاب تک جو پہنچ، یعنی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. دون النسخہ الموجودہ عند الشیخ طوسی والصدوق، لیکن جو نسخہ شیخ طوسی اور شیخ صدوق کے پاس تھا اس کا سلسلہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. التی ينقل عنها الاحاديث فی کتابہ، کہ جس سے حدیثوں کو جو کیا ہے وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. سنیے گا، یعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، اور ایک یہ کہ وہ نسخہ کون سا ہے جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، کہ اس نسخے کا انہوں نے مشیخہ کے طور پر سلسلہ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ کیا ذکر کیا ہے کہ ہاں اصل کتاب ان کی موجود ہے، لیکن وہ کتاب کون سی ہے، کون سا نسخہ ہے کہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے. وَمَعَهُ تَكُونُ روایت المذکورہ مرسلہ، اور اس طریقے سے کیا ہوگا، اس طریقے سے ان کی روایت جو کہ مرسلہ ہو جائیں گی، اور جب مرسلہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے حجت نہیں ہوں گی. وَيَلْزَمُ الْقَوْلُ بِانْسِدَادِ الْبَابِ الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے جیسا کہ اخباری بھی کہتے ہیں کہ باب علم اور باب علمی، ٹھیک ہے، یعنی باب علم یعنی علم و یقین کا باب، اور باب علمی یعنی باب ظن خاص، یہ سب کے سب جو کیا ہیں مسدود ہیں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، یہ اچھے سے میں صرف 2 ذکر، شیخ صدوق کا اور شیخ طوسی کا ذکر کیا. شیخ کلینی کی کتاب یا ایسی نہیں، شیخ کلینی کا نہیں، شیخ کلینی تو مطلب سمجھ لیجیے غیبت کے زمانے میں ہی تھے. شیخ صدوق بھی تو اسی زمانے، شیخ صدوق ہاں تھے، صحیح بات ہے، اس کے بعد سلسلہ ذرا سا تھوڑا سا متاخر ہے. شیخ صدوق انہی کے ٹائم میں تھے نا، شیخ کلینی نہیں اس زمانے میں نہیں تھے، ان کے بعد تھے. ہاں امام نے دعا کی تھی، حالانکہ زیادہ فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ امام نے دعا کی تھی غیبت کے زمانے میں، تو ان کے یہاں ولادت ہوئی تھی ان کے والد صاحب کے یہاں. جی بات انشاءاللہ. ہاں وَيُرَدُّ ذَلِكَ، ٹھیک ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے اس کو ہم رد کریں گے کہ ان لازم هذه الدعوى لغویۃ تسجیل الشیخ للطرق التي ذكرها في المشيخة، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق، وفكرة التبرك باطلة لأن التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا اشکال جس سے آپ کا یہ دعویٰ باطل ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایسی بات ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہے نا، کہ انہوں نے جو مشیخہ ذکر کیا، اصلی کتاب کا ذکر کیا، نسخے کا ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے وہ سب کا سب ان کا جو کہنا وہ حجت نہیں ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو وقت جو اس میں لکھنے میں جو مطلب کئی جلدوں میں کتابیں وقت گزاری وہ سب برباد ہے. مطلب روشنائی کی بربادی، قلم کی بربادی، کاغذ کی بربادی، وقت کی بربادی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ چیز بہت بعید ہے ایسے سے. بس انشاءاللہ رہی بات یہ کہ انہوں نے جو لکھا ہے تبرکن لکھا ہے، تو کہہ رہے تبرک کے لیے بس 10-15 صفحہ کافی تھا، نہ یہ کہ مثلا کیا ہے کئی جلد میں کتابیں لکھنا. بس انشاءاللہ ان لازم حاضدہ و لغویۃ تسجیل الشیخ للطرق التي ذکرها فی المشیخہ. کہ آپ نے جو کہا ہے اس دعوے کو اگر قبول کریں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ شیخ نے، ٹھیک ہے، جو طریقے لکھے ہیں، جو طرق لکھے ہیں، جو مشیخہ لکھے ہیں آخری کتاب میں، کہ اس سے کیا انہوں نے گویا کہ وہ کیا ہے کیا ہے یکون ذالک منہ اطلافا لوقتی، اس کا لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے وقت کو برباد کیا ہے.
ٹھیک ہے، اور حبر کو برباد کیا ہے، روشنائی کو، اول اوراق ورق کاغذ وغیرہ کو برباد کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ فکر و تبرک باطلۃ لأن یہی بات ہے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں انہوں نے بس تبرکاً ذکر کیا ہے، تو کہتے تبرکاً ذکر کرنے یہ بھی فکر جو ہے وہ یہ بھی آپ کا کہنا یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ لأن التبرک لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة، اس سے کہ تبرک ایک طریقے کو ذکر کرنے سے ہو جاتا، ایک ہی حدیث کے کئی طریقے کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان تعبیر الشیخ فی المشیخ بانی اذکر الطرق لتخرج احادیث عن الرسائل الاسناد يرد ما ذکر بس انشاءاللہ. دوسری بات، دوسرا اشکال یہ کہ خود شیخ طوسی نے ہے نا اپنی کتاب میں جب مشیخہ کو ذکر کیا انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ میں اپنی احادیث جو میں نقل کر رہا ہوں ان احادیث کے لیے مشیخہ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ میری حدیثیں ارسال سے ہٹ کر اسناد کے باب میں آ جائیں، تاکہ کوئی میری حدیثوں کو مرسل نہ کہے بلکہ وہ مستند ہو جائے. تو خود انہوں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ پھر مستند ہونے کا مطلب کہ حجت ہو جائے جی، پھر آپ اس پہ حکم لگا رہے ہیں کہ مرسل. ٹھیک. تیسری بات، ان شیخ ذکر فی الفہرست فی ترجمۃ العلاء ابن الزرین ان لکتاب 4 نسخ ویروی کل نسخۃ بطریق خاص بها ثم ذکر طریق الی کل نسخہ. آپ کہہ رہے کہ نسخے کو نہیں انہوں نے وہ کیا ہے، نہیں صاف طور پر دیکھیں علاء ابن زرین کے کتاب کے 4 نسخے ہیں اور انہوں نے چاروں نسخے کا کیا ہے سلسلہ ذکر کیا، طریقہ ذکر کیا، کیسے وہ نسخہ ہم تک پہنچا ہے. تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اصل کتاب کو ثابت کیا ہے نسخے کو ثابت نہیں کیا ہے؟ بات بات ان شاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ جب ذکر کرتے تو ساتھ ساتھ نسخے کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. ان هذا يدل على ان طرق الى ان طرقه التي يذكرها هي الى النسخة الموجودة عنده وليس الى اصل الكتاب. اسے ہی سمجھ میں آتا ہے یہ جو طریقے ذکر کرتے ہیں انہوں نے جو طریقہ مشیخہ ذکر کیا ہے وہ اس نسخے کے لیے ذکر کیا کہ جو ان کے پاس موجود تھا، نہ یہ کہ اصل کتاب کا. واضح. قال الشیخ فی الفہرست. چوتھی بات، اپنی کتاب فہرست میں شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ان ذکر للمفید، جب وہ شیخ مفید کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں وہ استعراض کتبہ، اور جب ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں شیخ مفید کا شیخ طوسی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعنا منہ هذه الكتب كلها بعضها قراءة علیہ وبعضها نقرأ علیہ غیر مرہ وهو يسمع. ٹھیک ہے کہ ان کی جتنی بھی کتابیں یعنی شیخ مفید کی جتنی بھی کتابیں میں نے نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کتابیں میں نے ان سے سنی ہیں شیخ مفید سے. ٹھیک ہے جی ہاں. حاضر کو تو کل بعض قراءۃ علیہ، بعض کو اس طریقے سے ہے کہ بعض کتابوں کو ان پر پڑھا گیا، ٹھیک ہے، وبعضها نقرأ علیہ غیر مرہ وهو يسمع، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ان کو ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ ان پر پڑھا گیا اور وہ سن رہے تھے. اور انشاءاللہ وہذا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے بات ہی سمجھ میں آتی ہے وہذا يدل على ان تمرکز الجهود على نسخة معینہ تقرأ او تسمع. ٹھیک ہے ہاں. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس نسخے کو وہ ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ نسخہ ہے کہ جو صاحب کتاب پر یا تو پڑھ کے سنایا گیا ہے یا خود شیخ صاحب کتاب نے اس کو سنا ہے. اور انشاءاللہ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اصل کتاب کے بارے میں نقل نہیں کرتے بلکہ نسخے کی بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں، نسخے کی بھی اعتبار اور اس کی حجت بتانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تیسری بات یہ کہ ان شیخ ذکر فی ترجمۃ ابن مہزیار طرقہ الی کتبہ ثم قال الا کتاب المثالب. ٹھیک ہے، اپنی شیخ طوسی جو ہے وہ علی ابن مہزیار کے ترجمے میں یعنی ان کی زندگی نامے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کی مطلب ان کی جو کتابیں ہیں ان کی کتاب کے طریقے کو ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ان کی کتابوں کو ہم نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام کتابوں ذکر الا کتاب المثالب، سوائے ایک کتاب کے کتاب مثالب کے. فإن العباس روا نصفہ عن علی ابن مہزیار. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا جو نصف ہے کیا ہے وہ علی ابن مہزیار سے انہوں نے سنا ہے. بات ہوتی انشاءاللہ. ہاں تو دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے لکھا الا کتاب مصالب، اس کا مطلب ہاں نام کا نام ہے، کتاب کا نام ہے المثالب. ٹھیک ہے، فإن العباس روا نصفہ عن علی ابن. تو یہ کتاب دیکھیے، یہ کتاب مثالب جو ہے وہ پوری کتاب نہیں بلکہ آدھی کتاب ہی جو ہے نقل ہوئی ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فقط اصل کتاب کے بارے میں نہیں بلکہ نسخے کے بھی حوالے سے وہ سند کو ذکر کرتے ہیں. وذکر فی ترجمۃ محمد بن الحسن الصفار ان الصدوق روا کتبہ کلها الا کتاب بصائر الدرجات.
ٹھیک ہے. محمد بن حسن الصفار کے متعلق یعنی کہ شیخ صدوق نے ان کی تمام کتابوں کو ذکر کیا ہے، روایت کی ہے، سوائے کتاب بصائر الدراجات کے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے نیچے کی سب کتابوں کے باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں. اس طریقے ذکر فی ترجمۃ شلمغانی، ٹھیک ہے، شلمغانی کے متعلق اخبرنا جماعت بکتاب تکلیف الا حدیثا واحدا فی باب الشہادہ. اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ کتاب شلمغانی کی جو کتاب ہے تکلیف، اس کی تمام روایتوں کو جو اس نے ذکر کی ہے وہ سب ہمارے اصحاب نے ہم سنائی ہیں. جی. ٹھیک ہے، سوائے کس کی؟ ایک حدیث کے کہ جو باب الشہادہ میں وارد ہوئی ہے. الا غیر ذالک من الموارد التي استثنى فی حدیث واحد اور کتاب. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر یا تو ایک کتاب کو ثابت یعنی استثناء کیا گیا ہے، باقی کتابوں کو ثابت کیا گیا ہے، یا کتابوں میں سے بھی حدیث کو جو ہے کیا ہے مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فقط اصل کتاب کی سند کو نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ اس نسخے کے بھی بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے. ان الاستثناء المذکور يدل علی، سنیے کہ یہ جو استثناء ہے شیخ کا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ان الطریق الذی یذکرہ شیخ طریق الی النسخہ ولیس الی اصل الکتاب. یہ جو طریق ذکر کرتے ہیں، جو سند ذکر کرتے ہیں، وہ نسخے کے لیے ذکر کرتے ہیں، اصل کتاب کے لیے نہیں کرتے. والا فلا وجہ لاستثناء حدیث واحد او حدیثین. اس سے اگر اصلی کتاب کی بات ہوتی تو ایک حدیث یا دو حدیث کو استثناء کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ ان هذا يدل على ان الاجازة او القراءة او السماع كان متعلقا بنسخة معینہ. یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ چاہے وہ اجازت کی صورت ہو یا قراءت کی صورت ہو یا سماع کی صورت ہو، صاحب کتاب نے سن لیا ہو یا اس کے اوپر قراءت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، یا جو کیا ہے اجازت، یہ تینوں حوالے سے کوئی حدیث جو کیا ہے کوئی نقل کی جاتی ہے کسی کی کسی سے. یہ سب کا کانا متعلق بنسخۃ معینہ، یہ سب جو کیا ہے کسی ایک نسخہ معینہ سے متعلق تھی. فقرات جمیع احادیث تلک النسخہ، تو اس نسخے کی تمام حدیثوں کو پڑھا گیا. اور سمعت او اجیزت دون حدیث واحد و حدیثین، تو اس کی جو کیا اجازت دی ہے اس کو سنا گیا، ٹھیک ہے، سوائے کیا، سوائے ایک حدیث یا دو حدیثوں کے. بتاؤ انشاءاللہ. وہکذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معنى أن طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب. اور اس طریقے سے وہ جو ہم نے کہا کہ بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے صرف ایک کتاب کو، جیسا کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں محمد بن حسن الصفار کے متعلق ان کی تمام کتابوں کو ذکر کرتے ہیں سوائے کتاب بصائر الدرجات کے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس ساری کتاب کو ذکر کر دیا، ایک کتاب کو ہٹا دیا. کا کہ اگر اصلی کتاب ہی کی بات ہوتی تو کیوں ایک کو ہٹا دیتے؟ واضح انشاءاللہ. لا معنی الاستثناء کتاب واحد برمتی، ایک پوری پوری کتاب کو برمتی نہیں بجمی یہی کیا کرنا، اس کو مستثنا کر دینا. لأن طریق الشیخ اذا کان لاصل کتاب، اگر شیخ کا طریق اصلی کتاب کے اوپر ہوتا فہذا معنی طریق و بالتالي طریق الی صاحب الکتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طریق جو کیا ہے یہ صاحب کتاب کے اوپر ہے. وما دام للشیخ طریق الی صاحب الکتاب کا ابن مہزیان فلا وجہ لاستثناء بعض الکتب. اور جب شیخ کے پاس صاحب کتاب تک کے سلسلہ مذکور ہے، سلسلہ ہے، تو پھر ان کی بعض کتابوں کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض کتابوں کو وہ مستثنا کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نسخے کے حوالے سے سند کو ذکر کرتے ہیں، مشیخے کو ذکر کرتے ہیں. بتاؤ انشاءاللہ. جی. تو پھر یہ کوئی نہ مطلب دعویٰ کرے کہ شیخ طوسی ہوں یا شیخ سلوک ہوں، ان کے جو مشائخ انہوں نے ذکر کیا اس سے فقط اصل کتاب کی حجت ثابت ہوتی ہے، مشیخ نسخے کی حجت ثابت نہیں ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. نہیں، کتاب اس لیے ہٹاتے جس کتاب کا ہے اعتبار نہیں تو ہاں اس کے مطلب ہم اس کو نقل نہیں کرتے. نظرات فی الکافی. اب آئیے بات ہماری چلی تھی اس سے پہلے کہ ہم پہلے کیا کریں گے کہ جو کتب اربع ہیں ٹھیک ہے ان کے متعلق عام بحث کریں گے. پھر انہیں کہا تھا کہ ہم ایک بحث اور مطلب کریں گے، اس میں کیا ہے خاص طور سے ہر کتاب کی الگ الگ گفتگو کریں گے، اس کے مطلب کیا اس کے اوپر جو اشکالات ہیں یا اس کے متعلق جو اہم باتیں اس کو ذکر کریں گے. حالانکہ اس طرح کی بحث جو قسم اول میں گزر چکی ہے یقیناً. کتاب الکافی هو للشیخ الجلیل محمد بن یعقوب الکلینی، ٹھیک ہے، المکنہ بأبی جعفر الاعور المتوفى سنہ 328 للہجرہ. ٹھیک ہے، کتاب کافی جو ہے وہ یہ شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی کی ہے کہ جنہیں ابی جعفر اعور کے کنیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی وفات جو ہے سن 328 ہجری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیبت کبریٰ کے ایک سال پہلے 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، 328 میں ان کا انتقال ہوا ہے. بات ہو تو انشاءاللہ.
جی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا زمانہ الگ الگ ہے. اور یہ شیخ صدوق جو کیا زمانے غیبت میں اسی زمانے میں انہوں نے دعا کی تھی تو ولادت ہوئی تھی ان کی. وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغیبت الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحیة المقدسة. ٹھیک ہے. اور الف کتاب الشریف فترۃ 20 سنہ علی ما نقل نجاشی فی ترجمتہ. نجاشی اپنے ترجمے میں یعنی اپنی زندگی نامے میں، ترجمہ کہتے ہیں کسی کے زندگی نامے لکھنے کو، تو ان کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ کلینی نے 20 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے. جی اور لکھنے کی وجہ انشاءاللہ کہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہ بعض شیعوں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں جب ہم کبھی عقائد کے حوالے سے کوئی مشکل ہو، فقہ کے حوالے سے کوئی مشکل ہو، یا پھر اخلاقیات وغیرہ، تو ہم ان سب کو رجوع کرنا چاہے نبی علیہ السلام کی طرف، اس سے رجوع کر سکیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی. وقد عاش هذا الشیخ الجلیل زمان الغیبت الصغرى وعصر السفراء العظام للناحیة المقدسہ. اور جو شیخ کلینی ہیں انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور سفرائے اربع جو ہیں ہے نا ان کے زمانے میں یہ موجود تھے. للناحیة المقدسہ مطلب سفراء العظام. للناحیة المقدسہ مطلب کیا ہوگا؟ ان کی خدمت نہیں، ہاں اس کا لفظی ترجمہ، ہاں لفظی تو، لیکن کبھی بھی کسی کتاب میں جب بھی ناحیہ مقدسہ ہو تو اس سے مراد امام زمانہ ہے. اس لیے ایک زیارت بھی زیارت ناحیہ کہا جاتا ہے. ناحیہ یعنی طرف، مقدسہ یعنی مقدس طرف سے، مقدس سمت سے. تو اس زمانے میں کیوں یہ اصطلاح مشہور ہوئی؟ اس سے مراد ہمیشہ امام زمانہ ہوتے ہیں. یہ اس زمانے میں اس لیے کہ چونکہ وہ غیبت کا مطلب ہی کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے امام زمانہ کے متعلق. تو اس وقت جو ہے وہ جب لیٹر وغیرہ امام کی طرف سے آتا تھا یا خط و کتابت، چونکہ غیبت صغریٰ میں نارملی طور پر یہ سب ہوا کرتا تھا ہے نا. تو کسی کوئی مسئلہ ہوا لیٹر لکھ کے امام کے تو سفراء پہنچا دیا کرتے تھے. امام جو اس کا جواب لکھ دیا کرتے تھے، وہ لا کے پہنچا دیا کرتے تھے. تو کبھی بھی جب ذکر کیا جاتا تھا امام کے حوالے سے کوئی بات ذکر نہیں تو بس کہا جاتا تھا کیا، من ناحیۃ المقدسہ، تاکہ نہ امام کا نام آئے نہ کچھ ہے، بس ایک مقدس طرف سے، اور لوگ سمجھ جایا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے تو جب بھی کبھی امام اس زمانے سے رجوع ہو تو ناحیہ مقدسہ ہی کہا جاتا ہے. اسی سے مشہور جو زیارت ناحیہ مقدسہ ہے. وقت وتوفی قبل وفات السفیر الرابع وهو علی بن محمد السمری. ٹھیک ہے. اور علی بن محمد السمری کی جو ہے وہ وفات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. صحیح ہے. 328 میں ان کا اور 329 میں ان کا ہوا. اور وہاں جیسے ہی ان کا انتقال ہوا غیبت کبریٰ کا اعلان. فإن السفیر العظیم توفى سنة 329 بينما الكليني توفى سنة 328. ٹھیک ہے. ایک سال پہلے ان کا تھا. ونقل أنه توفى سنة 329 فتكون سنة وفاتهما على وهذا واحدة. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا انتقال 329 ہجری میں ہوا ہے. کس کا؟ شیخ کلینی کا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا. وقد نقل البحرانی، بحرانی کون؟ یعنی محدث بحرانی. ٹھیک ہے. فی کتاب لؤلؤۃ البحرین عن سید ہاشم البحرانی ان بعض الثقات ان بعض حکام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه فقيل هو قبر بعض الشيعة فأمر بهدمه وحفر قبره ورآه بكفنه لم يتغير وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضا فأعاد بناؤه بعد بناء قبة عليه. ٹھیک ہے. اور بحرانی نے، محدث بحرانی نے اپنی کتاب لؤلؤۃ البحرین میں، ٹھیک ہے، سید ہاشم بحرانی سے نقل کیا ہے کہ، اور انہوں نے بعض ثقات سے نقل کیا ہے کہ ان بعض حکام بغداد رأى بناء قبر الکلینی. ٹھیک ہے. تو بعض جو ہے وہ بغداد کے حکام نے دیکھا کہ شیخ کلینی کے قبر پر بنا ہے، بعض انشاءاللہ گنبد بنا ہوا سب. فقیل ہوا قبر بعض الشیعہ. تو پوچھا جب کہ کس کی قبر ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ شیعوں کی قبر ہے، شیعوں میں سے کسی کی قبر ہے. ٹھیک. فامر بہدمہ وحفر قبرہ. تو ظالم جابر بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے شیعوں کے بغض میں کہا کہ اگر شیعہ کی قبر ہے تو اس کو گرا دو، الیاذ باللہ. تو اس کو تہدم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور قبر کو کھودی گئی. ہاں.
جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ ورآہ بکفن نہیں یتغیر، کہ شیخ کلینی اس طریقے جس کفن میں دفن ہوئے تھے اسی طریقے سے بالکل جدید کفن ہے اور وہ کفن میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے. وقد دفن معه آخر صغیر بکفنہ ایضا، اور ان کے ساتھ کچھ اور ایک اور بھی جو کیا ہے چھوٹے کفن میں دفن ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے، وقد دفن معه آخر صغیر بکفن ایضا فعاد، ٹھیک، اور ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے چھوٹے کفن میں کچھ اور دفن ہے. ٹھیک، جب یہ چیز دیکھا گیا تو کیا کیا گیا، فعاد بناہ بعد بناء قبۃ، تو ان کی قبر کو دوبارہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی کی قبر نہیں ہے، لہذا اس کی قبر کو پھر سے بنا دیا گیا اور اس پر قبہ وغیرہ بھی تعمیر کرا گیا. واضح ان شاء اللہ. یہ معلوم نہیں ہو چھوٹا کیا چیز تھی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کسی بچے وغیرہ کی قبر ہو یا کچھ اور ہو. کتاب وغیرہ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل کوئی وہ نہیں ہے. جی. ونقل ان بعض الحکام فی بغداد حملہ تعصب الامر بحفر قبر الامام الکاظم علیہ السلام فقیل له ان هنا رجلا من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره فامر بحفر قبره فوجده بهيئته كانه قد دفن في تلك الساعه فامر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. ٹھیک ہے، اور بعض اس میں کتابوں میں ہے کہ حکام بغداد میں سے، ٹھیک ہے، بعض کو یہ تعصب تھا، ظاہر سی بات ہے، تو ان کا کہ ہم امام کاظم، ٹھیک ہے، ساتویں امام کی قبر کو حفر کریں گے، یعنی اس کو کھودیں گے. ٹھیک ہے، فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دو، بلکہ تم کو اذیت ہی پہنچانا ہے شیعوں کو، تو کافی ہے کہ یہاں ان کے ایک بڑے عالم کی قبر ہے، اسے ان کی قبر کو برباد کرو، اس کو کھود ڈالو. فقیر نہا ہونا رجل من علمائهم یعنی الکلینی، ان کے علماء میں سے ایک عالم کی قبر ہے، یکفی کل اعتبار، اسی کو اگر کھود دو تو یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، یکفی کل اعتبار بحفر قبر ہی فامر بحفر قبر ہی، تو قبر کو کھودا گیا. فوجدہ بحیاتہ، تو جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ جس طریقے سے بالکل یعنی اپنی شکل پر اس طریقے سے قبر جو باقی ہے، اور جو قبر میں جو مطلب دفن ہے وہ بھی اپنی شکل پر بالکل اس طریقے سے باقی ہے، اور اس طریقے سے کأنہ قد دفن فی تلک الساعہ، اس طریقے اتنا تر و تازہ مردہ ہے کہ وہ جیسے ابھی اس کو دفن کیا گیا ہے. فامر ببناء قبۃ عظیمۃ، تو اس کو حکم دیا گیا کہ اس پر جو ہے وہ بڑا سا عظیم سا قبہ بنایا جائے. پھر بعد میں یہ مزار ہو گیا مشہور. واضح ان شاء اللہ. تو یہ تو بہرحال رہی بات کس کی، شیخ کلینی کی خود. اب آئی ان کی کافی یعنی جو کتاب لکھی اس کے متعلق گفتگو. اور شیخ کلینی کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ شیخ کلینی کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ شیخ کلینی جو ہیں یہ ایسے عالم دین گزرے ہیں ہمارے کہ جن کے متعلق حتیٰ اہل سنت بھی ان کا اعتراف کیا کرتے تھے. ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے جانا جاتا تھا. شیعہ سنی سب کو، یعنی سب ان کی اگر آپ ان کی زندگی نامے کو اپنے شیعوں سے کے سنیوں میں پڑھیں تو بھی وہ یعنی حجت ہی مانیں گے سب. مطلب جی، وہ کتاب الکافی مرکب من ثلاثۃ اقسام. رہی بات تو یہ تو ان کا زندگی نامہ ہے نا. اب آئیے خود کافی کے متعلق، تو کتاب کافی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کافی ہے، ٹھیک ہے، ہم عام طور سے اصول کافی کہتے ہیں، یہ غلط ہے. اصل ہے کتاب الکافی. اس کافی کے 3 حصوں میں انہوں نے لکھا تھا، کتاب الروضہ، کتاب الاصول والفروع. ٹھیک ہے، وہ یعنی روضۃ الکافی، اصول الکافی، فروع الکافی. اصول الکافی اس لیے مشہور ہے کہ جو کہ یہ 2 جلد جو ہے وہ یہ عقائد کے باب سے ہے، عقائد کے متعلق اس میں گفتگو کی جاتی ہے، اس میں عام طور سے لوگ پڑھاتے ہیں. اما کتاب الروضہ فقط طبع فی جزء واحد. جہاں تک کتاب الروضہ ہے، روضہ میں اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے، روضہ میں مثلا اہل بیت علیہ السلام کی نصیحتیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، مواعظ اس کو، تو یہ ایک جلد میں ہے. وہ یتضمن بعض خطب الائمہ
معصومین کی خطبات اس میں ہیں، وہ مواعظہم ان کی نصیحتیں ہیں، وہ بعض القضاء تاریخی المرتبطہ بہم و بغیرہم، اور بعض جو ہے وہ تاریخی مطلب وہ ہیں واقع ہیں کہ جو اہل بیت اور اہل بیت کے علاوہ دوسروں سے منسوب ہیں. ٹھیک ہے، یہ روضہ ہے. وقد ذكر البعض ان الكليني لما اكمل كتابه واتم رد موارده الى فصولها بقيت زيادات كثيره من خطب اهل البيت ورسائل الائمه وآداب الصالحين وطراف الحكم مما لا ينبغي تركه، فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة لأن الروضة منبت انواع التمر. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب شیخ کلینی کی یہ کتاب لکھی ہے نا، تو بعض وہ آتم اور موارد رہی، اور جو موارد ان کو ذکر کرنا تھا کتاب میں اس کو جب انہوں نے تمام کر لیا فصول میں، تو بقیہ زیادات کثیرہ، تو بہت ساری اضافی چیزیں جن کو ان کو لکھنی تھی وہ باقی رہ گئیں اور فصول وغیرہ مکمل ہو گئے. مثلا کہ ان میں کیا، جیسے بعض اہل بیت کے خطبے تھے جو باقی رہ گئے، نصیحتیں تھیں ان کے جو ہے وہ خطوط وغیرہ تھے. ٹھیک ہے، آداب جو اخلاقیات تھیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، حکمتیں جو تھیں طرائف الحکم یعنی حکمت کے کلمات وغیرہ یہ سب باقی رہ گئے. مما لا ينبغي ترکہ، اور یہ اتنے اہم تھے، کوئی عام انسان کی کتاب تھوڑی کہ حذف کر دیں. اہل بیت علیہ السلام کے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں اس کو، تو ایسا کیا کہ انہوں نے آگے آخر میں ملحق کر کے ایک روضۃ الکافی کے نام سے کو ذکر کر دیا. فالف کتاب یہ جو مذالک وسماہ بالروضہ، اور اس کا جو ہے وہ ذکر کر دیا روضہ کے نام سے. اچھا، روضہ کہتے ہیں کیا ہیں؟ روضہ کہتے ہیں جہاں پہ طرح طرح کے کھجور اگتے ہیں، اس کو اور روضہ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تو یہاں پر کیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اخلاق بھی مل جائے گا، یہاں پر کیا ہے حکمتیں بھی مل جائیں گی، یہاں پر جو کیا ہے تاریخی نصیحتیں وغیرہ سب کچھ ہیں، اس لیے اس کو روضہ کے نام سے جانا گیا. وهناك كلام في ان كتاب الروضہ من تالیف الکلینی اولا، فقد ذهب البعض انه من تالیف ابن ادریس. حالانکہ بہت مطلب وہ ہے، یعنی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے یہ بات، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ روضہ دراصل ان کی کتاب ہے ہی نہیں، روضۃ الکافی یہ تو دراصل ابن ادریس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ابن ادریس الحلی. وقد نقل الشيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني انه كان يرى ذلك، اي ان الروضہ هي من تالیف ابن ادریس. اور شیخ نوری نے، محدث نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کس سے، ریاض العلماء، صاحب ریاض سے. ٹھیک ہے، ریاض المسالک، اس سے ان سے ذکر کیا ہے، کس سے، شیخ خلیل قزوینی سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ مانا کرتے تھے کیا، کہ روضہ جو کتاب ہے یہ شیخ کلینی کی نہیں بلکہ ابن ادریس کی ہے. غروب منو سے بذالک الی شہید ثانی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اس چیز کی نسبت شہید ثانی تک بھی دی ہے، یعنی شہید ثانی نے یہ روضۃ الکافی لکھی ہے. ورد الشیخ النوری ذلك بعد تصحیح الاعلام بکونہ من تالیف الکون باتحاد سیاق الروضہ وسائر کتب الکافی. آخر میں جب انہوں نے ذکر کر لیا شیخ محدث نوری نے، ٹھیک ہے، انہوں نے رد کیا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، چاہے وہ خلیل قزوینی ہوں، ٹھیک ہے، یا بعض جو شہید ثانی کی نسبت دیتے ہیں کہ عفواً ہاں، یعنی یہ جو میں نے غلط وہ کہا کہ شہید ثانی نے لکھے، نہیں، یعنی شہید ثانی کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ شہید ثانی نے کہا کہ ابن ادریس نے لکھی ہے. آپ نے یہ کہا تھا، یہ کہا، ہاں بس ٹھیک، تب مشکل نہیں ہے بس انشاءاللہ. تو اب کہہ رہے ہیں، اب جب یہ اس بات کو ذکر کر دیا تو محدث نوری نے اس کو نقل کیا، اس کو رد کیا، کہا کہ یہ حالانکہ یہ دعویٰ بدون دلیل ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ کلینی کی لکھی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ سیاق اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہے نا، تو جو طریقہ، جو لکھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں ہیں باقی کتاب کافی میں ہیں، یعنی روضہ اس میں اصول کافی، فروع کافی، وہی طریقہ جو کیا اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور سیاق وغیرہ سمجھ میں آتا ہے کہ رائٹر جو کیا ہے ایک ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے. ولعل مقصود من الاعلام الاشاعة على مثل النجاشی والشیخ طوسی فانہما ذکر ان الروضہ هي من جملة تالیفات الکلینی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہاں اولا تو اس طریقے سے کہا کیا کہ تصریح الاعلام، یعنی کہ بڑے بڑے علماء نے ہمارے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ کلینی ہی کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاق جو ہے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، جو طریقہ ذکر کیا گیا وہ ایک ہے. اور اب جو انہوں نے کہا کہ محدث نوری نے جو کہا کہ یہ اعلام نے ہمارے اس بات کو کہا ہے، تو یہاں اعلام سے مراد کیا، شیخ نجاشی، شیخ طوسی وغیرہ ہیں، جو کہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ یہ روضۃ الکافی بھی جو ہے کیا ہے، شیخ کلینی کی ہے.
ولعل مقصود من الأعلام على شاهد المسند الجاشي والشيخ توس فإنهما ذكر أن الروضة هي من جملة تأليفات الكليني. وهذا إن شاء الله فكيف تكون من تأليف ابن إدریس الذي جاء بعد ذلك بفترة. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کتاب جبکہ یہ بہت زمانے بعد ابن ادریس سے ہلی آئے ہیں. بات واضح ان شاء اللہ. وہ اما الاصول رہنے دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دروس ہو رہے ہیں.